الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سورہ یوسف کی یہ 3 آیات ہیں جو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس سے آج ہمارا بہت زیادہ واسطہ ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو کفر اور ایمان بالکل 2 الگ الگ چیزیں تھیں. توحید شرک کفر ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے سے بالکل کفر و ایمان کو الگ الگ کر دیا، چھانٹ دیا تھا. وہ تلبیس جو یہود و نصارہ نے کی تھی کہ حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کر دیا تھا، ملا جلا دیا تھا، مکسچر بنا دیا تھا توحید اور شرک کے عقیدے کو ملا کر. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر توحید اور شرک کو الگ الگ کر دیا، چھانٹ دیا. تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو کفر تھا وہ کفر سمجھا جاتا تھا، شرک کو شرک سمجھا جاتا تھا، توحید کو توحید اور ایمان کو ایمان. اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوا کرتی تھی، معاملہ بالکل صاف اور واضح تھا. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اس موجودہ دور کے اندر جہاں ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے، کوئی چیز خالص نہیں ہے، یہاں تک کہ پینے کا پانی بھی خالص نہیں، اس میں بھی ملاوٹ ہے. تو دین کی تو پھر بات ہی کیا ہے. ہر چیز کے اندر، ہر شے کے اندر ملاوٹ کر دی گئی ہے، اور ایسی ملاوٹ کہ اس کو چھانٹنا، الگ کرنا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا ایک نہایت مشکل اور جان گسر کام بن گیا ہے. یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتے ہیں مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو جب تک وہ شرک سے پاک نہیں ہوگا مسلمان نہیں کہلائے گا. مسلمان ہونے کے لیے شرک سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. محض اور بالخصوص آج کے دور میں محض کسی شخص کے کلمہ پڑھ لینے سے ہی اس شخص کو مسلمان ماننا بہت مشکل کام بن گیا ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں تو آسان تھا،
وجہ یہ تھی کہ اس دور میں اتنی ڈبلنگ نہیں تھی جو اب ہے. وہاں پر جو مومن تھا وہ مومن تھا، جو مشرک تھا وہ مشرک تھا، الگ الگ تھے، بالکل لکیر کھینچی ہوئی تھی. اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی، کوئی شائبہ تک موجود نہیں تھا. لوگ اچھی طرح سمجھتے تھے، جانتے تھے. اور اسی طرح اس دور کے جو کفار و مشرکین تھے وہ بھی اس طرح کے دعوے نہیں کرتے تھے. یعنی یہودی کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا تھا. جانتے تھے کہ بھئی یہ یہودی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کی یہی حیثیت تھی. عیسائی ہے، عیسائی بھی اسی طرح جانے پہچانے جاتے تھے. مکے کے مشرکین بھی بالکل کلیئر تھے کہ بھئی یہ مشرک ہیں. اچھا، انہیں بھی نہ کوئی مغالطہ تھا، نہ کوئی غلط فہمی. وہ مطمئن تھے اپنے شرک کے اوپر. یہودی مطمئن تھے اپنے مشرکانہ عقیدے کے اوپر، عیسائی بھی. اس دور میں ڈبلنگ نہیں تھی. مگر یہ ڈبلنگ جو ہے یہ اس دور کے اندر تو انتہا سے زیادہ ہو گئی ہے. اور اس طرح ڈبلنگ ہو گئی ہے کہ اب مسلم اور غیر مسلم کے اندر فرق کرنا مشکل ہو گیا. کلمہ پڑھنا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب تو ایسا ہو گیا کسی ہندو سے بولو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ دیتا، کہتا ہاں کیا ہوا. ہمارے جہاں ہم کام کرتے ہیں ایک ہندو آ رہا تھا، تو میں نے کہا بھائی کیا کہتے ہیں آپ، کیا کہتے ہو اسلام کے بارے میں؟ کہنے گئے اسلام بھی اچھا مذہب ہے. اور میں نے کہا ہندو، کہنے ہندو بھی اچھا مذہب ہے. تو میں نے بولا کہ اسلام کیا کہتا ہے؟ کہنے اسلام میں ہم تو آپ کے مولانا لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کا حق نہ مارو، اچھی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا اور آپ کے کہنے وہ بھی ہی کہتے ہیں. تو میں نے بولا فرق کیا ہے؟ کہنے یار پتہ نہیں فرق کیا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم کیا کہتے ہیں قرآن کو مانتے ہو؟ کہنا ہاں مانتے قرآن کو. کہہ رہے میں اسلام کو ہی مانتا ہوں، کلمہ ہی مانتا ہوں. میں نے کہا پڑھ کے سناؤ. پڑھ کے سنا دیا اس نے. تو کہنے لگا دیکھو کلمہ بھی مانتا ہوں، قرآن بھی مانتا ہوں، اور کہنے لگا یہاں تک کہ میں تو مسلمانوں کے ساتھ 11ویں بھی کرتا ہوں، شبرات بھی مناتا ہوں. اب ہوتا ایسا کوئی شخص جو ہے نا نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ ایسا کوئی یہودی یا عیسائی ہو یا مشرک ہو. ایسا کوئی نہیں تھا زمانے میں. جو اس زمانے میں ایک عجیب معاملہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تو کھیل تماشا بن گیا. تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ مسلمان ہے، اس کی جان اور مال، عزت و آبرو اب محفوظ ہو گئی. تو یہ حدیثیں تو موجود ہیں. اور یہ بھی ہے کہ ایمان، اسلام اور کفر کے درمیان فرق جو ہے صلات کا ہے. حدیث یہ بھی آتی ہے کہ جب تم کسی ایسی جگہ جاؤ لشکر لے کر جنگ کے حوالے سے، وہاں دیکھو کہ اذان کی آواز آ رہی ہے تو پھر وہاں قتال نہیں کرو کیونکہ وہ مسلمان ہے. اسی طرح حدیث یہ بھی آتی ہے کہ اہل قبلہ جو ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے وہ مسلمان ہے. یہ ساری باتیں صحیح ہیں. اس لیے صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی مشرک نماز نہیں پڑھتا تھا 5 وقت کی جیسے آج کے مشرک پڑھ رہا ہے.
اسی طرح نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی مشرک کی کوئی مسجد نہیں تھی. اگر ہے تو بتا دیا جائے کہ بھئی فلاں علاقے میں، عرب کے فلاں علاقے میں مشرکوں نے مسجد بنائی تھی، نمازیں پڑھتے تھے. اس دور کے اندر جہاں تک اسلام تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کے دور میں، اس کے بعد بھی جب اسلام پھیل گیا، کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جس میں کوئی مشرک مؤذن اذان دیتا ہو یا مشرک پیش امام امامت کرتا ہو، نماز پڑھاتا ہو. تو وہاں تو معاملہ خالص تھا. لیکن یہاں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مشرک بھی ہے، اعلانیہ کھلا شرک بھی کرتے ہیں، اور مسجدیں بھی ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں. تو پاکستان میں گورنمنٹ کی طرف سے جب حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تو ان کو یہ مشکل پیش آئی تھی کہ بھائی ہے تو ہوگی اہل قبلہ، جب اہل قبلہ ہیں تو پھر کافر کیسے ہوں گے وہ. لیکن بہرحال بات تو یہی ہے نا کہ اللہ کے نبی کے دور میں تو ایسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی مشرک ہو جس کا، اور وہ جو ہے نا قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. یہ تو ہمارے یہاں یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں نا آج کے جدید دور کے اندر، اب تو بہت زیادہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نشاندہی یہاں کی ہے سورہ یوسف کے اندر کہ کبھی ایسا ہو جائے، انسان حالات بدلتے ہیں، دور بدلتے ہیں، تو لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن ہے مشرک. تو یہ آیت جو ہے ہماری اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ان کے درمیان فرق کرنا ہوگا. پھر اس کے بعد اس سے پتہ چلے گا کہ کون ایماندار ہے اور کون ایماندار نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی بتا دیا کہ اس بات سے بھی دھوکہ نہ کھانا کہ مکے کے مشرک جو تھے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ 7 آسمانوں کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قل من رب السماوات السبع والارض سیقولون للہ. کیا جواب دیتے تھے؟ اللہ ہے 7 آسمانوں کا رب. ورب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ مشرک بھی کہتا تھا اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ ہے تو مشرک لیکن یہ اس کو مانتے ہیں، تو اس سے دھوکہ نہیں کھانا. تو یہ ہمیں بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر، تو ہم اس فارمولے کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دور میں اس قدر جھوٹ فریب دین کے نام پر، دیکھیں اگر آپ دنیائی طور پہ جھوٹ بول رہے ہوگے نا تو ہر شخص آپ کو سمجھ رہا ہوگا، جان رہا ہوگا کہ یہ سب جو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. آپ مشہور ہو جائیں گے علاقے میں، یہ سب وہ جھوٹ بولتا ہے. اپنے محلے میں، گلی کے اندر، علاقے میں مشہور ہو جائیں گے. آپ زیادہ نہیں 10-12 جھوٹ بول کے دیکھ لیں، سب جاننے لگیں گے. لیکن دین کے نام پر اس قدر جھوٹ بولا گیا ہے، اس قدر کتابیں تصنیف کی گئی ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے. اس قدر جھوٹ بولا گیا ہے لیکن اس کو سچ سمجھا جاتا ہے. المیہ تو یہی ہے نا
کہ دین کے نام پر سچ اور جھوٹ کا فرق مٹ گیا ہے، امتیاز ختم کر دیا گیا ہے۔ جو پہلے کفر تھا اب وہ ایمان بن گیا، جو پہلے توحید تھی، جو پہلے شرک تھا اور وہ توحید بن گئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شرک کرنے والا بھی توحید کا دعوے دار ہے۔ اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام سننے کا، پیش ہونے کا مشرکانہ عقیدہ رکھنے والا بھی توحید کا دعوے دار ہے۔ اس سے بڑا اس کے اوپر اس سے بڑا عجوبہ اور کوئی نہیں ہوگا، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہوگا۔ جو بولا جا رہا ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کی کرامات کے نام پر کس قدر جھوٹ بولا گیا، اتنے جھوٹ بولے گئے ہیں کہ اگر ان کو جمع کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ان سے زیادہ جھوٹا کوئی نہیں ہوگا، ان مولویوں سے زیادہ۔ ان کے جھوٹ کے آگے تو بڑے بڑے کذاب ہاتھ چاٹیں گے۔ تاریخ اسلام میں کذاب مشہور ہے، مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا وہ کذاب ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے راویوں میں واضح کذاب ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ لیا واضح کا جھوٹ ان کے جھوٹ کے آگے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جس قدر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث کے اصول سے، اصول حدیث کے حساب سے اگر ان کے جھوٹ کو شمار کیا جائے، ان سے بڑا کذاب دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا اس کے ثمرات، اس کے ثمرات نظر آ رہے ہیں نا۔ کیا ثمرات ہیں؟ کہ دنیا میں ان سے زیادہ ذلیل، خوار، بدبخت، بد نصیب، اللہ کے خیر و غضب کا شکار، ساری دنیا کے خیر و غضب کا شکار ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یہود کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت، مسکنت ان کے اوپر ڈال دی، مسلط کر دی اللہ نے ان کی طرف سے، اور یہ اللہ کے غضب والائے غضب کا شکار ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ یہودی جو ہر دور کے اندر غضب والائے غضب کا شکار رہے ہیں، اس امت نے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مارے جانے والے، قتل کیے جانے والے، جن کو مختلف قوموں نے قتل کیا، مارا ہے، وہ یہودی تھے، لیکن انہوں نے ان سب کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ابھی اخبار میں آیا تھا کہ شام کے علاقے میں، جہاں انہوں نے کسی علاقے میں جہاں قبضہ کیا ہے، شام کے اندر 3 لاکھ مسلمان جو ہے مارے جا چکے ہیں۔
اب اندازہ لگائیں کہ ایک علاقے کے اندر 3 لاکھ مار دیے گئے. تو یہ صورتحال ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اس غلط فہمی سے کیسے نکالیں. آپ ایک سچ بولنے والے ہو، کھڑے ہو کے سچ بول رہے ہو دین کے نام پر، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کے سامنے ہر گلی کے اندر جو ہے نا، ہر مسجد مدرسے کے اندر ممبر محراب سے مولوی جھوٹ بول رہا ہے اور بولے چلے جا رہا ہے. اس قدر کثرت سے جھوٹ بولا گیا کہ سچ کے جھوٹ جو ہے وہ سچ بن گیا ہے اور جو سچ ہے وہ جھوٹ بن گیا ہے. اب جب آپ ایسے ماحول کے اندر سچ بولنے کی جرات کریں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کے سارے جھوٹے، سارے مکار، ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارے فراڈیے، یہ سارے نوٹنکیے ہیں، سارے نوسر باز ہیں. اگر ان کے نوسر بازی کو، نوٹنکی پن کو اگر شمار کیا جائے تو بڑے بڑے نوسر باز ان کے آگے پانی بھریں گے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے آگے. تو یہ بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھتی ہے لیکن ہے مشرک. فرمایا کیا یہ اس بات سے بے خوف ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے اور انہیں پکڑ لے، دبوچ لے، اور ساتھ یہ ہوں ساتھ بسوتا، یا اچانک قیامت آ جائے، وہ لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے. یعنی ان کی جو حرکتیں ہیں یہ اتنے سنگین جرائم انہوں نے کیے ہیں، یہ براہ راست پوری انسانیت ہی کے مجرم ہیں، یہ اللہ کے مجرم ہیں. ان کے اتنے جرائم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اللہ تعالیٰ پکڑ لے ان کو اور کہیں کا نہ رکھے، چھوڑے. آگے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے اور میں اسی راستے پہ چلتے ہوئے ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ، علی بصیرۃ، پوری بصیرت کے ساتھ، پوری سوجھ بوجھ کے ساتھ، عقل و خرد کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. انا، میں بھی، ومن اتبعنی، اور میرے جو پیروی کرنے والے ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ بھی اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. وسبحان اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، وما انا من المشرکین. اب دیکھیں بار بار نبی سے کہا جا رہا ہے کہہ دو وما انا من المشرکین. تو بھائی نبی کوئی شرک کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، شرک کو مٹانے کے لیے آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اسے کہلواتا ہے وما انا من المشرکین، بار بار کہتا ہے ولا تکونن من المشرکین، کہ مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. یہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار اس کی یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ شرک اتنا بھیانک ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھی بار بار تکرار کے ساتھ تاکید کرتا ہے، کہتا میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا تعلق مشرکوں میں سے نہیں ہے. اب یہ جو ہے وما انا من المشرکین، اس کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں. میں مشرک نہیں ہوں، میرا تعلق مشرکوں سے نہیں ہے. تو
معاملہ یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے ایمان پر کسی کے دل میں کوئی شک شبہ شائبہ نہ ہو. تو اس میں اللہ تعالیٰ کلیئر کراتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا ہے نا کہ اے نبی لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے نبی اگر تم نے بھی شرک کیا تو تیرا سارا عمل برباد ہو جائے گا. تو نبی کوئی شرک تو نہیں کرتے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ اتنا بھیانک جرم ہے کہ نبی کے لیے بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر وہ یہ کر بیٹھے. اور نبی کا جتنے انبیاء آئے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سارے انبیاء کو کہہ دیا کہ کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہے. تو ہمیں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ شرک سے بچنا ہے، صرف بچنا نہیں ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس مشرکین کی کثرت ہے، ہمارا کاروبار لین دین ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسے ماحول، ایسا حالات بنا دیتا ہے جیسے مدینے میں بنایا کہ آپ دیکھیں وہاں پر بالکل ان سے علیحدگی ہو گئی. اور مشرکین سے علیحدگی کے بعد ایک پاکیزہ ماحول میسر آیا. تو یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشرکین میں ہم میں فرق ہے اور بہت بڑا فرق ہے. یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو مشرک ہے وہ مشرک ہے، جو مومن ہے وہ مومن ہے. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو کافر مشرک کہتے ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم مسلمانوں کو، مسلمان کو کافر مشرک نہیں کہتے، ہم تو مشرک کو مشرک کہتے ہیں. ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہتے، مشرک کو مشرک کہتے ہیں. اگر ہم نے کسی مسلمان کو مشرک کہا ہو غلطی سے تو نشاندہی کی جائے گی، ہم بالکل رجوع کریں گے. ہاں، ہمیں مشرک کو مشرک کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ مشرک کو تو مشرک ہی کہا جائے گا نا، کوئی گنجائش نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اس کا میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے کہ ایک پروگرام چل رہا تھا ذاکر نائک کا. ان کے پروگرام میں ایک ہندو لڑکا آیا، جنگ تھا بالکل، اور کہا گیا کہ بھائی یہ اسلام قبول کرنے چاہتے ہیں. اس سے پوچھا بھائی آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ کہنا ہاں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ اچھا تو کلمہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس نے پڑھ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ تم یہ بھی کہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتا ہوں. اس نے کہہ دیا آخری رسول مانتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہو، اقرار کرو کہ بت پرستی غلط ہے. اب وہ رک گیا، کہتا نہیں میں یہ نہیں کہوں گا بت پرستی غلط ہے، یہ بھی صحیح ہے. اب آپ یقین کریں ذاکر نائک صاحب جو ہے نا، ان کی ساری مذہبی رواداری، ٹھیک ہے نا، تو ساری ہوا ہو گئی. افہام و تفہیم، مذہبی رواداری سب ہوا ہو گئی. اب ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس طرح سے تو پھر آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اب مجھے بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی نے یہ شرط لگائی ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا ہم سے جی آپ جو ہے نا ایمان کے لیے شرط لگاتے ہو. اگر کوئی کلمہ پڑھ لے تو آپ کہتے ہو، اگر کوئی دیوبندی ہو تو آپ کہتے ہو دیوبندیوں کا انکار کرو، یہ شرط کیوں لگاتے ہو؟ تو بھائی شرط ہم اس لیے لگا رہے ہیں کہ یہ ذاکر نائک صاحب تو اس لیے شرط لگا رہے تھے کہ اس حدیث میں آ جائے کہ ان سے یہ بھی کہلواؤ. اصل میں کہلوایا جائے گا. دیکھیں ہمارے دور کے اندر جو کفر شرک ہے نا،
وہ اسلام کے نام پر ہے. اللہ کے نبی کے دور میں کفر شرک اسلام کے نام پر نہیں تھا. ہمارے دور کے اندر شرک اسلام کے نام پر ہے. لہذا اب مجھے بتاؤ نا، نبی علیہ السلام کے دور میں جیسا میں عرض کر چکا ہوں کہ کوئی ایک مسجد بتاؤ صحابہ کرام کے دور میں جس کا مؤذن مشرک ہو، پیش امام مشرک ہو، کوئی نہیں تھی. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے کہا ہے جہاں مسجدیں مسلمانوں کی ہو، مؤذن مسلمان ہو، امام مسلمان ہو، تو وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی مسلمان، سارے مسلمان ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی مکے کا مشرک ایمان قبول کرنے آتا تھا تو وہ بالکل کھلے دل سے آتا تھا، کہتا تھا کہ میں اقرار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو بھی سمجھتا تھا، اس چیز کا اقرار کرتا ہوں. تو وہاں تو کوئی کنفیوژن، کوئی غلط فہمی تھی نہیں. لیکن یہاں کیا کریں، ایک صاحب کہنے لگے کہ اہل قبلہ، حدیث میں آتا ہے کہ اہل قبلہ جو لوگ تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے وہ مسلمان ہے. تو آپ یہ اہل قبلہ ہیں، آپ انہیں مشرک کہتے ہو. ہم نے بولا کہ بھائی آپ قادیانی بھی تو اہل قبلہ ہیں. اب دیکھو، اب یہ جو ہے نا، اب یہاں پر کچھ تبدیلی آ گئی موجودہ دور کے لحاظ سے، اس لیے کہ ہمارے دور میں بھی ایسا ہوا ہے کہ قادیانیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوی مانا، ان کو کافر کہا گیا، راشفہ وہ کافر ہیں. لیکن اہل قبلہ ہونے کے باوجود ان کو مسلمان نہیں سمجھا گیا. کیوں نہیں سمجھا گیا؟ کہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اس کی کچھ مثالیں ملتی ہیں نا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کچھ قبیلے کے لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کے خلاف قتال کروں گا. عمر کہتے ہیں اے ابو بکر تم کیسے ان کے خلاف قتال کرو گے؟ یہ کلمہ دو ہیں. اللہ کے نبی کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ حرم مالہ و دمہ و حسابہ علی اللہ. جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس کی جان، اس کا مال اور ہر مسلمان کے اوپر حرام ہے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی اس دلیل کو رد کر دیا. کہا کہ نہیں، قسم کھا کے کہا کہ یہ اللہ کے زمانے میں جو ایک رسی کا ٹکڑا بھی دیتے تھے، اگر نہیں دینے سے انکار کریں گے میں ان کے خلاف قتال کروں گا. تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں یہ مثال موجود ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. صرف زکوٰۃ سے معاملہ تھا نا، وہ تو نماز تو پڑھ رہے تھے، قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ رہے تھے. نام بھی ان کا عبد الرحمان عبداللہ تھا، اور انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جو ہے یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے. اپنے آپ کو مسلمان ہی قرار دے رہے تھے. زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. ابو بکر صدیق نے ان کے کلمے کو رد کر دیا، ان کے قبلے کو رد کر دیا، ان کے اسلام کو رد کر دیا. کہا نہیں میں تو قتال کروں گا. تو یہی صورتحال ہمارے موجودہ زمانے کی ہے. ابھی آج کے یہ 11 تاریخ سے کل 12 ربیع الاول ہے، تو یہ میلاد النبی منانا یہ تو در حقیقت مشرکوں کی بدعت ہے. دیکھو ایک بدعت تو کسی مسلمان کی ہو سکتی ہے کہ اس کو سنت کا پتہ نہ ہو، وہ بدعت کے اوپر چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ بدعت جو ہے یہ مشرکوں کی بدعت ہے. تو مشرکوں کی بدعت جو ہوتی ہے وہ خالص بدعت نہیں ہوتی، اس میں شرک کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہوتا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ اذان سے پہلے یہ اب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا،
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ محض بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، تو پھر کہتے ہیں الصلاۃ، تو یہ شرک ہے۔ تو مشرکوں کی جو بدعت بھی جو ہے نا شرک سے خالی نہیں ہوتی، اس میں شرک کی آمیزش ضرور ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ میلاد النبی مناتے ہیں۔ میں نے کرسمس کے موقع پر یہ جو عیسائی مناتے ہیں 25 دسمبر کو، ایک جگہ میں نے بینر لگا ہوا دیکھا تھا، اس میں لکھا تھا کرسمس کے حوالے سے میلاد المسیح۔ کیا لکھا تھا؟ میلاد المسیح۔ تو میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے بولا یار یہ جو انہوں نے لکھا ہے میلاد المسیح صحیح ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ کہہ رہا نہیں یار ان کو نہیں لکھنا چاہیے، میلاد تو ہم مناتے ہیں۔ میں نے بولا یہ کیا بات ہوئی یار؟ میں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو اب منانا شروع کیا ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی علیہ السلام کے پہلے کے دور کے ہیں، عیسائی تو پتہ نہیں کب سے منا رہے ہیں میلاد المسیح، آپ تو ان کی کاپی کر رہے ہو، ان کی نقل اتار رہے ہو، آپ نے میلاد المسیح کو میلاد النبی کر دیا ہے۔ اور اسی طرح آپ جو ہے نا نبی کی برتھ ڈے مناتے ہو، تو یہ صورت حال ہے کہ میلاد المسیح کا نام لو تو ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں، یار یہ کیا کہہ دیا، میلاد المسیح کہہ دیا۔ میلاد جو ہے یہ لفظ غلطہ سے ہے، بچے کو جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے والے بچے کو مولود کہتے ہیں، اسی سے جو ہے نا یہ لفظ میلاد بنا ہے۔ میلاد النبی کا مطلب ہے کہ نبی کی پیدائش، نبی کی پیدائش۔ تو جس طرح سے لوگ سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، اسی طرح سے یہ اللہ کے نبی کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ یہ کہتے بھی ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو پھر یہ میلاد منانا سمجھ میں نہیں آتا، جشن منانا۔ اگر کسی کے والد مر گئے، بالکل کسی کے والد اس دن مرے جس دن وہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، اب بتائیں کہ آپ کیا منائیں گے، جشن منائیں گے یا غم منائیں گے؟ تو یہ تو اللہ کے یہ میلاد النبی نہیں مناتے، یہ درجت نبی کے وفات کا جشن مناتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، کوئی سوال ہو تو کیا لوگ کلیئر کریں گے۔ جن سے جو جنت میں پہنچ گیا، یہ تاریخ زمین کو جو سوال ملا ہے، یہ سوال ہے بڑا کریں۔ ہاں اصل میں ابھی یہ تو ہے کہ پاکستان میں روزانہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ ایک وقت یہ آئے گا پورا پاکستان جنت میں پہنچا ہوا ہوگا۔ چلے یہ تو ان کا ہے، وہ تو ہندو بھی کہتا ہے، تو کوئی مسئلہ ہے تو کہتا ہے شہید ہو گئے۔ تو مسئلہ تو یہ ہے نا کہ بھائی یہ شہید ہو گئے، کہاں سے شہید ہو گئے؟ ہندو فوجی اگر یہ شہید ہو سکتے ہیں تو وہ بھی شہید ہو سکتے ہیں، اگر یہ مشرک شہید ہو سکتے ہیں تو ہندو مشرک بھی شہید ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرا ایک سوال ہے کہ یہ اہل حدیث جی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی توحید پرست ہیں، جی، تو ان میں اور یہ دوسرا صحیح پرست کے درمیان کوئی واضح فرق کیا ہے؟ واضح فرق جو ہے نا وہ یہی تو ہے۔ ابھی آپ دیکھیں میلاد النبی کے حوالے سے یہ جو منا رہے ہیں میلاد النبی، ٹھیک ہے نا، اہل حدیث نہیں مناتے نا۔ نبی کی وفات ہوئی تھی، ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوئی، اللہ کے نبی دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ سن رکھو، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ محمد کو موت آ گئی، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی کی وفات
قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وفات کے بعد اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں جہاں ان کی خبر بنائی تدفین ہوئی تھی وہاں زندہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے خود بتا دیا تھا وفات کے بعد میں جنت کے اعلیٰ مقام سے پہنچ جاؤں گا۔ وہاں پر اہل حدیث ہے یہ وہاں زندہ مانتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں مسجد نبوی سے متصل جہاں اللہ کے نبی کی خبر ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی وہاں زندہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ بالکل براہ راست ان کا جو ہے نا ٹکراؤ ہے، تصادم ہے اللہ کی کتاب سے بھی صحیح حدیث سے بھی، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ محمد، جو محمد کی عبادت کرتا ہے تو سن لے کہ محمد کو موت آ گئی۔ کیوں کہہ رہے ہیں عبادت؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو حیات النبی کو مانتا ہے، ابو بکر صدیق نے فتویٰ دیا کہ وہ محمد کا پجاری ہے۔ وفات کے بعد جو یہ کہے اللہ کے نبی زندہ ہے وہ محمد کا پجاری ہے۔ آپ اصل میں اس وقت دیکھیں نا ابو بکر صدیق کیا کہہ رہے ہیں۔ اہل حدیث اسی کے اوپر غور کر لیں کہ ابو بکر صدیق جو صحابہ کرام نے اور دنیا میں شاید جتنے بھی ایمان والے گزرے ہوں گے سب سے بڑے صدیق ہی۔ صدیق کہتے ہیں نا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والا، بہت زیادہ سچا۔ اب بہت زیادہ سچا اللہ کے نبی جس کے لیے کہتے ہیں، ایک عورت آتی ہے کہ کسی دوسرے علاقے سے، وہ کہتی ہے کہ ہم آپ کے پاس آتے ہیں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے، کوئی فتویٰ لینے کے لیے، اگر آپ نہیں ہوں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ صحابی بیان کرتے ہیں ان خاتون کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے نبی آپ کی وفات ہو گئی تو پھر کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کے پاس جانا، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اب لوگ کہاں جائیں؟ عمر کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہو جائیں گے، ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو زندہ مانتا ہے وہ محمد کا پجاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب لوگ ابو بکر کی طرف گئے، ابو بکر کی بات مانی، فیصلہ مانا جو قرآن و حدیث کے مطابق تھا، اسی میں آپ کی جو نا تدفین بھی ہوئی نبی علیہ السلام کی۔ تو یہ واضح جو نا ایک کھلا شرک جو ہے نا اہل حدیثوں میں یہ موجود ہے کہ وہ حیات النبی کا مشرکانہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ